ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرا حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 89ویں یعنی 89ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کس طرح اسلام جب آیا تو اس نے اس جاہلی ذہن کو بھی بدلنا ضروری سمجھا جو اس وقت مختلف نظریات کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے، اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خاندانی امتیازات کی رکاوٹیں نکاح و ازدواج کے راستے سے ہٹا کر پورے اسلامی معاشرے کو ایک خاندان میں بدل دینے کی کوشش کا آغاز فرمایا تھا۔ ناظرین گرامی، سورہ احزاب کی آیت 35 کے حوالے سے ہم نے گزشتہ قسط میں عرض کیا تھا کہ اس کی اصل اسپرٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، اس کی اصل اسپرٹ کیا ہے؟ اس کی اصل اسپرٹ یہ ہے کہ اسلامی نظریہ اور اسلامی ذہن اور اسلامی کیریکٹر رکھنے والے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہمسر اور ہمدوش ہیں، اور ان میں قرابت و مودت ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے قابل قدر ہیں، کجا کہ ان کے بیچ میں خاندانی امتیازات اور فضل و شرف کے جاہلی تصورات کے آ کے ان کے یہاں حائل ہوں۔ مگر اشارہ بس اتنا ہی نہیں تھا، اگلی آیت بڑی سخت تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کو کسی شکل میں طے کر دیں تو پھر کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کے مقابلے میں اپنی پسند و ناپسند اور اپنے معیارات کو کوئی اہمیت دے۔ اس طرح سے جو لوگ خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ بہت دور تک بھٹک گئے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ جب ایک مسلم اور مسلمہ کے درمیان رشتے ازدواج کے قیام کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں تو اب اپنے راستے میں پرانے جاہلی تصورات کو اہمیت دے دے کر حائل کرنا، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ان کے فیصلوں کے مقابلے میں ایک طرح کی خودسری ہے، اور ایسی خودسری گمراہی پر منتج ہوتی ہے۔ چوٹ بڑی سخت تھی اور ٹھیک نشانے پر لگی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ان آیات کو سن کر اشاروں میں بات سمجھ گئے اور نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ گویا شرف و ذلت کے جاہلی معیار کی زنجیر ٹوٹ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کے ذریعے متبنہ کے بارے میں غلط تصور جو رائج تھا اس کو بھی توڑنے کا ارادہ فرما لیا تھا۔ بعد میں ہوا یہ کہ زوجین میں سازگاری نہ ہو سکی اور اس میں وہ تفاوت مؤثر ہوا جو بطور ایک واقعے کے فریقین میں موجود تھا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایات آنے لگیں، لیکن معاملات سلجھنے کے بجائے بگڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ بالآخر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ طلاق دینے کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تشویش ہوئی کہ ایک ایسا نکاح ٹوٹ رہا ہے جو معاشرے میں ایک نئی انقلابی مثال قائم کرنے کے لیے کیا گیا تھا، نیز اس میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اور مشورے کو بڑا دخل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ولی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ذمہ داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس رابطے کو بچانے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن آخرکار یہ ساری کوششیں ناکامی کی سرحد کو آ پہنچی، اور جس طرح کی شکایات پیدا ہو گئی ہوں گی ان کی ازالے کی ایک ہی صورت ممکن تھی، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ شریعت میں پوزیشن بالکل صاف تھی اور اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن سابق جاہلی تاثرات کے تحت اندیشہ تھا
کہ لوگوں کو اچنبھا ہوگا اور ساتھ ہی مخالفین پروپیگنڈے کا ایک موضوع پالیں گے، لیکن مرضی الہی یہی تھی کہ زمانے جاہلیت سے متبنہ کی جو غلط پوزیشن چلی آ رہی تھی اس کی نفی خود آپ ہی کے ذریعے پوری ہدایت و صراحت سے کر دی جائے، تاکہ اس رسمیت کی جڑ بالکل کٹ جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخفی خیال اور تفکر کو اٹھا کر برسر عام رکھ دیا۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس مطلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیوی کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37۔ انداز تنبیہ کا ہے، تم اپنے دل کے پردے خفا میں وہ بات لیے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا ہے، اور تم لوگوں سے اندیشہ کرتے ہو، یعنی ایک بات جو خدا کی شریعت میں روا ہے اسے لوگوں کے جاہلی تصورات کے اندیشے کرتے ہو، یعنی ایک بات جو خدا کی شریعت میں روا ہے اسے لوگوں کے جاہلی تصورات کے اندیشے سے دل میں چھپائے رکھنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اسے سامنے آنا چاہیے اور اس کو واقع ہونا چاہیے، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ مقصود اس سے یہ تھا ناظرین کہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں وہ غلط قید جو لگی چلی آ رہی تھی کہ نہ شادی کی جا سکتی ہے، نہ ان کے مطلقہ سے شادی کی جا سکتی ہے، وہ مسلمانوں کے اوپر سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ اس زنجیر جاہلیت کو کاٹنے کے لیے پھر بھرپور ضرب لگانے کی یہ شکل اختیار کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ نکاح خود اللہ تعالیٰ نے بطور خاص قائم فرما دیا تھا۔ تو ناظرین، بس اس واقعے کا ہونا تھا کہ مدینے کی دشمنان حق کے حلقوں میں کھلبلی مچ گئی، وہ کب خاموش بیٹھنے والے تھے؟ یہ لوگ پروپیگنڈا کرنے لگے کہ دیکھا یہ مذہبیت و تقدس کا ڈھونگ، منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی رچا لی، اس کے ساتھ زیب داستان کے لیے افسانے بھی گھڑ لیے گئے۔ منہ پھٹ یہود اور منافقین نے یہ چرچا کیا کہ نعوذ باللہ اصل میں تو بہو پر عاشق ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، ہزارہا نعوذ باللہ، اسی لیے طلاق دلوائی اور پھر نکاح گانٹ لیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ زمانے حال کے متعصب مستشرقین نے تاریخ کے اوراق سے وہ سارا گندا مواد دامن میں بھر لیا ہے جو اسلام کے معاندین نے پیش کیا تھا۔ چنانچہ خود یہ واقعہ بھی ان اصحاب دانش و تحقیق کے ہاں ایک مقبول ترین موضوع بحث بنا، اور اس کو خوب نمک مرچ لگا لگا کر کتابوں کے اوراق پر پھیلا دیا گیا۔ ایک گھٹیا اور بازاری قسم کا افسانہ مکمل کر کے سامنے لایا جاتا ہے، جس کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اتفاقاً زینب پر پڑ گئی اور جذبات سے بے قابو ہو گئے۔ ذرا سوچو کہ وہ شخص جو بے داغ جوانی کو لیے ہم وقت مصروف رکھنے والی جدوجہد میں ساری عمر منہمک رہا اور جسے چین کا سانس لینا کبھی نصیب نہیں ہوا، اس کا کردار عین پختگی کے نقطے پر پہنچ کر بس یہی کچھ رہ گیا تھا کہ اس کا دل اس کی آنکھوں کی پلکوں پر دھرا ہوا ہو۔ کیا یہ الزام اس کے مجموعی کردار میں کھپ سکتا ہے؟ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی لڑکی تھی اور بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیلی اور جوان ہوئی، ان کا وجود کوئی نیا انکشاف نہیں تھا۔ پھر یہ بھی امر واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑے اسرار سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کرایا تھا، اور اس کا نکاح میں آپ خود زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ولی بنے تھے۔ حالات کی یہ ساری ترتیب کیا اس افسانے کے لیے واقعی کوئی بنیاد فراہم کرتی ہے جسے مدینے کے یہود و منافقین نے پروپیگنڈے کے محاذ کا ایک بم بنانے میں بطور مسالہ استعمال کیا تھا، اور اب اسی مسالے کو دوبارہ مستشرقین اسلام کے خلاف استعمال کر رہے تھے؟ کیا یہ باتیں عقلیت اور تحقیق یعنی ریسرچ کے دعوے داروں کے اپنے معیارات پر پوری اترتی ہیں؟ ناظرین گرامی، نکاح بھی ایسا ویسا نہیں،
آسمانوں پر منعقد ہوا۔ دیکھیے کس طرح کے الزامات لگائے، اس نکاح کے لیے زمین ہموار کرنے کو اپنے مطلب کی وحی بھی نازل کرا لی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا ان لوگوں نے۔ اس سے پہلے اب تک اعتقادی اور کلامی اور فقہی امور میں مخالفانہ ہرزہ سرائیاں تھیں، مگر اس واقعے کے سلسلے میں تو صحیح معنوں میں گندا پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی مرتبے پر حلہ بولا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ کسی تحریک، تعمیر و اصلاح کے لیے سب سے زیادہ کاری وار اخلاقی پہلو ہی سے ہو سکتا ہے۔ کسی صاحب دعوت کے بارے میں اگر مخالفین یہ غوغا آرائیاں کرنے لگیں کہ وہ بندہ ہوس ہے، وہ اپنی خواہشات نفس کے لیے ہر طریقے سے کاربرآری کر سکتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور وہ کسی اخلاقی معیار کا احترام کرنے پر تیار نہیں، تو اس سے بڑھ کر تعمیری کام کو نقصان پہنچانے والا حملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بڑی آسانی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مدینے میں دشمنان حق نے کتنی گندگی اس واقعے پر پھیلائی ہوگی، کتنی سڑاند پیدا کر دی گئی ہوگی، اور انسانیت کے سب سے بڑے خیرخواہ پر کئی روز تک کیسی سخت کرب کی گھڑیاں گزری ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہود کا یہ پروپیگنڈا بیچارے مسلمانوں کے لیے بھی بے حد پریشانیوں کا موجب بنا ہوا ہوگا۔ ان کو راہ چلتے چھیڑا جاتا ہوگا، ان پر فقرے کسے جاتے ہوں گے اور ان کو شبہات کے چکر میں ڈالا جاتا ہوگا۔ ان میں وہ مسلم بھی تھے جو اپنے کچے پن کی وجہ سے گھبرا اٹھتے ہوں گے، ان میں منافق بھی گھسے پڑے تھے اور وہ اپنے بن کر عجیب طرح کی دو رنگی باتیں کرتے ہوں گے۔ اس حالت میں مسلمانوں کی تسکین اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند حقائق ان کے ذہن نشین کرائے، ان کو بتایا کہ نبی پر کسی ایسی بات میں کوئی مضائقہ نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کر دیا ہو، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم یہ ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ احزاب آیت نمبر 38 میں ہے۔ اس اقدام کا مقصد بھی واضح کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ سے نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ اس کا ذکر سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں ہے۔ یہ اعلان بھی کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس کا ذکر بھی سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں موجود ہے۔ آخر میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر کہا کہ کافروں اور منافقوں کی نہ مانو اور ان کی دل آزاریوں کو بالائے طاق رکھ دو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ ہی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 48 ملاحظہ فرمائے۔ اس سنجیدہ اسلوب سے اس مکروہ اور گندے پروپیگنڈے کا جواب دیا گیا جو یہود کی طرف سے حد درجے کی ذہنی پستی کے ساتھ اٹھایا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ابھی بیان کردہ واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظریہ و نصب العین پر جب کسی طرف سے بھرپور وار کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اس کی پیٹھ پر چھرا گھونپنے کی کوشش یا چھرا گھونپنے کا بہترین طریقہ شیطان کی نگاہ میں یہی رہ جاتا ہے کہ اس کے علمبردار کی شخصیت اور اس کی قیادت عظمیٰ کے دامن تقدس پر گندگی کے چھینٹے ڈال دیے جائیں۔ سو ایک موقع پر اقتدار طلبی کا اور دوسرے موقع پر نفسانیت کا گھناؤنا الزام اس کے خلاف اچھال دیا گیا۔ اب یہ سلسلہ اور آگے چلتا ہے اور اسلام کے قائد اعلیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو ساری امت اور ساری انسانیت کے لیے معاشرتی اور اخلاقی لحاظ سے مرکزی نمونہ ٹھہرایا گیا تھا۔ اسی حرم کی گرد نئی اسلامی معاشرت کا چھتا تیار ہو رہا تھا، اور اس چھتے کو برباد کرنے کے لیے کارگر ترین وار وہی ہو سکتا تھا جو اس کے مرکز پر کیا جائے۔ منفی تقریبی طاقت نے آخری وار بھی کر ڈالا۔ اس مخالفانہ وار کی دردناک داستاں واقع کے عنوان سے قرآن، سیرت اور تاریخ کے دفتروں میں عبرت اندوزی کے لیے محفوظ ہے۔ ناظرین گرامی، قبل اس کے کہ ہم اس اصل واقعے کی حقیقت سامنے لائیں، یہ بات واضح کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اتنے گندے بہتان کا طوفان عظیم آخر اسلام کے پیدا کردہ صالح معاشرے اور تربیت یافتہ نظام جماعت میں اٹھ کیسے سکا؟ کن رخنوں سے یہ طوفان اسلامی جمعیت کے قلعے میں داخل ہوا اور کیسے اسے کچھ دیر کے لیے ہولناک اتار چڑھاؤ پیدا کرنے کا موقع ملا؟
شیطان کو اسلامی نظام اجتماعیت میں تخریب و انتشار کے ہنگامے کھڑے کرنے کے لیے بہرحال ایک خاص فضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فضا چاہے جماعت کے نظم و اخلاق کی کسی کوتاہی کی وجہ سے موجود ہو یا حالات کے پیدا کردہ ایک مجبوری کے طور پر پائی جائے، بہرحال فتنہ انگیزی کی کچھ صورتیں ہیں جو پوری ہو جائیں تو شیطان کی تدبیر یا قید کچھ اثر ہو سکتا ہے اس کا۔ نظام مشیت جس نقشے پر گامزن ہے اس میں شیطان کے لیے کام کرنے کے مواقع کسی نہ کسی حد تک ضرور ہی باقی رہتے ہیں، خواہ کیسی مثال سوسائٹی کیوں نہ موجود ہو، مثالی سوسائٹی کیوں نہ ہو۔ در حقیقت انسانی فطرت میں ایسی کمزوریاں موجود ہیں کہ جن کے راستے فتنے کا سیلاب در آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کردہ جمعیت کے بارے میں بھی یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کے دائرے میں فتنے کی طاقت کو کام کرنے کا سرے سے موقع ہی نہیں ملے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے تندرست سے تندرست آدمی بھی کبھی نزلے اور زکام یا بخار میں مبتلا ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک پاکیزہ سے پاکیزہ تر معاشرے کو بھی حالت مرض پیش آ سکتی ہے۔ ایک زندگی سے بھرپور اچھے معاشرے سے توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ مرض کی مدافعات میں کوتاہی نہ دکھائے گا اور حملہ آور جراثیم کو ہلاک کر کے باہر پھینک دے گا، مگر یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس میں کوئی مرض کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو چلا ہے۔ اگلے ہفتے ہم بتائیں گے کہ کس طرح شیطان نجوہ کے ذریعے حملہ آور ہوا اور نجوہ کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ